اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق یعنی کائنات کو، ہستی کو، آپ کو، ہمیں، دنیا کو پیدا کیا، خلقت کو پیدا کیا، اس کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا روکیں، یہ سب سے پہلی آیت ہے قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر پر، یہ خیال نہ ہو کہ سورہ ہم کیونکہ پہلے لکھا ہوا ہے زیادہ پہلے نازل ہوا ہے، یہ نہیں، پہلے قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، جس میں اللہ کا پیغام یہی ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ کل کو جب اسلام آگے بڑھے تو مسلمان تعلیم کی طرف بڑھیں، ایجوکیشن کی طرف بڑھیں، علم کی طرف بڑھیں اور اللہ کو علم کے ذریعے سے پہچانیں۔ آنکھ بند کر کے اللہ کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہیں سے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب آغاز سفر علم سے ہے تو منزل کیا ہوگی؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں، اسلام کا آغاز علم ہے، اسلام کا آغاز معرفت ہے، جہالت نہیں ہے، کیونکہ جہالت، توجہ چاہوں گا، جہالت مولا کائنات کہتے ہیں العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر، علم تمام نیکیوں کا سرچشمہ، جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ قرآن کی آیت کو مولا کے قول کو ملائیے، دیکھیے ملتا ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن اور مولا اور ائمہ کی باتیں مل جائیں تو یہی صحیح اسلام ہے، یہی صحیح اسلام ہے، اور اگر کہیں آپ کو ٹکراؤ نظر آئے تو سمجھ لو وہ قرآن سے اگر نہیں ملتا تو وہ اسلام کی بات نہیں۔ اگر انہیں سب باتوں کو توجہ کر لے تو مسلمان کو بہت شیعہ ہو جائے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر میں آسانی سے جب شیعہ کہہ دیتا ہوں اور یہ جب اس طرح نہیں کہتا ہے، چلیے ٹھیک ہے، اپنی لوگ اپنی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سلام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ سرچشمہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کنواں ہوتا تھا، اس میں سوتا ہوتا تھا، اس کو سرچشمہ کہتے ہیں۔ سر ہے اور چشمہ جہاں سے پانی ابلے، جہاں سے پانی ابلتا ہے وہاں گندگی نہیں ہوتی۔ توجہ کیجیے گا، جہاں مین منبع ہوتا ہے، پانی کا خزانہ ہوتا ہے، وہاں گندگی نہیں ہوتی۔ گندگی کہاں ہوتی ہے؟ یہی پانی جب آپ نالی بنا لیں، جس کو دیہات کے بعد لوگ بڑھا بھی کہتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہاں، جب آپ وہاں سے بنا دیں گے اور یہ 1 کلومیٹر 100 میٹر آگے بڑھ کے چلا جائے تو آپ آگے جیسے جیسے بڑھیے گا دیکھیے گا اس کے اندر مٹی بھی ہے، اس کے اندر پتے بھی ہیں، اس کے اندر گھر بھی ہے، اس کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ یہ بتائیے چشمہ گندا ہے یا نالی گندی ہے؟ نالی گندی۔ توجہ چاہوں گا، چشمہ گندا نہیں ہے نا؟ بس اب آپ سمجھ لیجیے، اگر چشمہ گندا نہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ وہیں سے پانی ابل رہا ہے۔ اسلام نے ہم سے کہا اگر تم دین لینا چاہتے ہو، مذہب لینا چاہتے ہو اور معرفت لینا چاہتے ہو، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو چشمے پر آؤ۔ چشمہ کون ہے؟ اگر نبی زندہ
زہریلا تو ہوگا. اب آپ اس کو چھانیے, فلٹر کیجئے, جب تک آپ کی عمر گزر جائے گی. توجہ چاہوں گا, بہت توجہ چاہوں گا. صدیوں نے خطا کی ہے, صدیوں نے سزا پائی. یہ دین کا معاملہ ہے. لمحے بھر اگر خطا کیا تو تب سمجھ لیجیے, بہت توجہ چاہوں گا. حالانکہ حاضرہ اور حسین شناسی لمحے نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. اگر ایک لمحہ غافل ہوئے تو حرملہ بنے, اگر ایک لمحہ ہدایت کی طرف آئے تو حر بنے. توجہ کی ضرورت ہے, یہ نہیں ہے آپ سمجھ لیجیے ٹھیک ہے, آج جائیں گے کل نہیں جائیں گے کام پر, 100 روپے کا نقصان ہوگا, 500 اور 700 حساب لگانے کتنے کریں. نہیں, پیسے کا نقصان کوئی بڑا نقصان نہیں ہے, لیکن اگر روح کا نقصان ہو, معنویت کا نقصان ہو, ہدایت کا نقصان ہو تو یہ بڑا نقصان ہے. توجہ چاہوں گا. اور مثال میں نے پہلے دے دی, آپ سمجھ جائے ہے نقصان کہ نہیں. اگر حرملہ بنے گا تو زندگی بھر یہاں بھی لعنت ہے اور وہاں جہنم تو آئی ہے. اور اگر توبہ کر لی اور گہرائی سب چیزوں میں, ایسے نہیں ہے. دین کا معاملہ گہرا ہم سے بات گیا پڑھو. اب میں آپ کو تاریخ اسلام میں تھوڑا سا گھمانا پھرانا چاہتا ہوں, سیر کرانا چاہتا ہوں. یہ بتائیے یہ پہلی آیت کہاں نازل ہوئی, کس جگہ نازل ہوئی؟ آپ میں سے کچھ لوگ ہو کہ جو عمرہ کر کے آئے ہیں, آپ جب مکے جائیے گا تو خانہ کعبہ سے پہلے تقریباً 500 میٹر یا 1 کلومیٹر ہے ایک غار ہے, گفا, پہاڑ کے اندر جو جگہ بن جاتی ہے جس میں تھوڑا سا بیٹھا ہوا جا سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں غار. ہندی والے کیا کہتے ہیں نا, گفا. گفا تو جانور بیٹھتی آگے بیٹھتی. ابھی پیغمبر نے اسلام کا آغاز نہیں کیا. آپ جب 40 سال کے ہوں گے تب آپ اسلام کی بات کریں گے. مگر توجہ چاہوں گا, لیکن گہرائی ابھی اسلام کا آغاز نہیں, آغاز ہوگا. مگر پیغمبر پہلے ہی سے اپنا گھر چھوڑ کے بار بار غار حرا میں جاتے ہیں اور اپنے مالک سے راز و نیاز کرتے ہیں. اسلام آپ کے لیے آئے گا, دین آپ کے لیے بعد میں آئے گا. اعلان 40 سال پہ ہوگا, وہ اس کے لیے مکے کے رہنے والوں کے لیے. مگر پیغمبر کے لیے اسلام اسی وقت سے ہے جب سے یہ پیدا ہوئے, بلکہ ماں کی آغوش میں تھے, بلکہ ماں کے بطن میں تھے, پیٹ میں تھے. ان کے لیے اسلام اسی وقت سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہادی بنایا ہے, ان کو رہبر بنایا ہے, ان کو لیڈر بنایا ہے. یہ الہی رہنما ہیں. ان کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ زیادہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اور توجہ چاہوں گا, لیکن میں تاریخ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اپنی شریعت کو سمجھیے کتنی اہم ہے. تب دوسروں کے دین کو آپ سمجھ سکیں گے کہ ان کے سر کے اوپر ٹوپی اڑائی گئی کہ نہیں, وہ بیوقوف بنے کہ نہیں. اتنی گہرائی ہے. پیغمبر بار بار غار حرا میں جاتے ہیں. 2 غاریں ہیں تاریخ میں, ایک حرا ایک فور. غار حرا میں پیغمبر اکیلے ہیں, رونے کی آواز نہیں آتی. مگر ایک غار ہے جس میں دکیلے ہیں اور رونے کی آواز آتی ہے. صلوات پڑھیں محمد آغاز علم سے ہے. پیغمبر نے ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا, لیکن غار حرا میں جا کے کیا کرتے ہیں پیغمبر؟ اپنے مالک سے راز و نیاز کرتے ہیں. پورا دن لکھا ہوا ہے تاریخ
تاریخ میں کہ پیغمبر غار میں بتا دیتے تھے، مناجات کرتے تھے، راز و نیاز کرتے تھے، گریہ و زاری کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. اور آپ کے لیے نماز بعد میں آئے گی، پیغمبر کے لیے پہلے ہی سے. جناب عیسیٰ کے قصے میں ہے، اور اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے وصیت کی کہ اپنے ماں کے ساتھ نیک برتاؤ کروں اور جب تک میں زندہ ہوں نماز پڑھتا رہوں. تو عیسیٰ کب ہیں؟ ہمارے آخری نبی سے پہلے. تو عیسیٰ کے لیے نماز ہو اور ہمارے نبی کے لیے نماز نہ ہو. یہ سب سرا ہے. یہ اگر ہاتھ میں آئے گا نا تو ڈور آپ کے ہاتھ میں آئے گی، پتنگ اڑا سکتے ہیں آپ. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ بتائیے پیغمبر کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے حدیث سب نے نقل کیا، لولا کلمہ خلقت الافلاک. اے پیغمبر، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو ہم پیدا نہ کرتے. تو پیغمبر کو کیا ضرورت ہے دوڑ دوڑ جائیں غار حرا میں مناجات کرے؟ نہیں سمجھے آپ؟ یاد رکھیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہمیں ایک روح دی ہے جو اللہ کا نور ہے. اس نور کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں معنویت آئے، روحانیت آئے، ہدایت آئے. اور ہدایت جب بڑھے گی تو بندگی پیدا ہوگی، اطاعت پیدا ہوگی، اللہ کی فرما برداری پیدا ہوگی. پیغمبر سے زیادہ کوئی فرما بردار نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے اور ام المومنین کہتی ہیں کہ رات کی تاریکی میں ہم پیغمبر کو اٹھ کے دیکھتے تھے، کبھی کبھی اپنے بستر پر نہیں ہوتے تھے. تو یہ چونکہ عورت تھی ان کو شبہ ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اپنے کسی اور حجرے میں چلے گئے ہو. تو یہ کہتی ہے میں جا کر کے ڈھونڈتی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر سجدے کے عالم میں گریہ کرتے ہوئے توبہ کر رہے ہیں. تو میں اپنے بستر پر آ کے رونے لگی. جب صبح ہوئی تو ہم نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ، کائنات آپ کے لیے بنی، جنت کے مالک آپ ہیں، کوثر و سلسبیل آپ کا ہے، یہ آسمان آپ کا، زمین آپ کی، یہ سبزے آپ کے، ملائکہ آپ کے خادم، سب کچھ آپ کا. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ رات میں فجر سے پہلے اٹھ کے توبہ اور استغفار کریں؟ جملہ سنیے، پیغمبر نے کہا کیا تم یہ پسند نہیں کرتی ہو کہ میں اللہ کا دنیا میں سب سے قریب قریب اور فرما بردار بندہ بن کے زندگی بسر کروں؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی بڑی چیز، علم کی روشنی بندگی کرنے کرتی. اگر ہم اور آپ بندہ نہ بن سکے تو اسلام کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا. امام حسین کے آنے سے کچھ آپ کو فائدہ نہیں، بندہ بننا ہے، بندہ بننا ہے. اس لیے پیغمبر اسلام آنے سے پہلے غار حرا میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دن بھر گزارتے ہیں. کھانا کون پہنچاتا ہے؟ توجہ دو. تاریخ میں بہت سی بیویوں کا نام ہے اور بڑے القاب و آداب کے ساتھ ہیں. لیکن پہلی عورت کون ہے جنہوں نے پوری عمر پیغمبر کے ساتھ گزارا؟ یہ تاریخ اسلام کی ٹریجڈی عالمیہ ہے. ہندی والے اس کو ولمبنا کہتے ہیں. اور رنج کی بات ہے، جس بیوی نے اپنی پوری عمر، پوری دولت اسلام کے قدموں میں ڈال دی، تاریخ ان کو نقل نہیں کرتی. اور جو بیویاں پیغمبر کی آخری عمر میں آئیں، کچھ سالوں ہو رہی، ان سے حدیثیں بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں، کہانی اور قصے بھی ہیں اور لڑائیاں بھی ہیں. سبحان اللہ.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک. یہاں خدمت کون کرتا ہے؟ جناب خدیجہ کھانا پہنچاتی ہوں، پانی پہنچاتی ہوں، البتہ خود وہاں نہیں جاتی. کیوں نہیں جاتی؟ اب یہ سمجھ لیجیے، اس کا مطلب پیغمبر کے گھر میں پہلے سے پردے کا اہتمام پایا جاتا ہے. جو چاہوں میں یہ نہیں ہے کہ جذبات میں آ کے پہنچ جائیں اٹھی مار میں. ہاں، اسلام آنے کے بعد بعض لوگ میدان میں پہنچ گئے. اور یہاں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اپنے غلام کے ذریعے سے، اپنے خادم کے ذریعے سے کھانا ہے، پانی. ایک دن پیغمبر عبادت میں مصروف تھے تو جبریل امین نازل ہوئے. توجہ چاہوں گا، جبریل امین نازل ہوئے. یہ قصہ سن لیجیے جو تاریخ میں ہے. یہ جو جتنا پڑھا ہے تقریباً سب نے نقل کیا، کوئی اختلافی بات نہیں پڑھا، سب نے نقل کیا. جبریل نازل ہوئے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جبریل کوئی معمولی فرشتہ نہیں. اللہ کے یہاں ہر فرشتے کا کام ہے. ہر فرشتہ ہر کام کے لیے نہیں آتا. جبریل کس کے لیے آتے ہیں؟ صرف اور صرف آیت لے کر کے، قرآن لے کر کے. جبریل کی اصلی پوسٹ، اصلی منصب کیا ہے کہ وہ یہ پروردگار لے کے نازل ہوئے. اس کے علاوہ ان کا کوئی منصب نہیں ہے. اور جبریل سے بڑا کوئی فرشتہ فرشتوں میں نہیں ہے. مطلب ایک اختلاف ہے روح امین کے بارے میں کہ روح جو اللہ میں ہے اس کے بارے میں اختلاف میں جبریل ہی ہے یا کوئی الگ فرشتہ ہے. وہ ایک الگ اپنی جگہ رکھیے، وہ ایک علمی بات ہے. لیکن جبریل سب سے زیادہ بلند اور برتر کام کیا ہے؟ وحی لے کر کے ہیں، غیب کی خبر لے کے ہیں، قرآن لے کر کے ہیں. پہلی مرتبہ جبریل نازل ہوئے. پہلی مرتبہ. کیا چاہوں گا، پیغمبر کہاں ہے؟ کوئی اور نہیں پیغمبر کے ساتھ، اکیلے. اب جبریل نازل ہو رہے ہیں تو کئی لوگ ہو گئے؟ آتے ہی انہوں نے کہا پروردگار نے آپ کو سلام کہا اور ارشاد ہوتا کہ قرآن بسم ربک الذی خلق. اے پیغمبر پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا. ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہے. ہمارے برادران اسلامی میں سے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے کہا کیا پڑھوں، اور جو پیغمبر نے کہا کیا پڑھوں. تو جبریل سمجھ گئے، آگے بڑھے. اس کے بعد سینے کو تھوڑا سا دبایا اور آگے بھی لکھا ہوا ہے اس سے کہانی بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ سینہ چاک کیا، چاک کر کے دل کھولا. مجھے لگتا ہے کہ لیب ہے، وہاں سائنٹسٹ اور ڈاکٹرس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی کیا ہو رہا ہے، چیک اپ ہو رہا ہے. تو ایسے اس طرح سے اس کے بعد جناب کو پانی وانی تھا، وہ کچھ بھی کہیے، آپ نے بہت سارا تھا، کچھ بھی کہہ دیجیے گا، غلط بات ہے. بہرحال وہ سینہ پھاڑا گیا، اس کے بعد دل نکالا. معاذ اللہ سیاہ نقطہ تھا. آپ بہت آسانی سے سن رہے ہیں. آپ قدر کیجیے کہ اہل بیت کے دروازے پر آپ بیٹھے ہوئے. یہ غلطی وہی کرتے ہیں جو باب مدینۃ العلم سے دور ہے. وہاں یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ بتائیے جناب عیسیٰ تو تہوار میں کہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور ہمیں اللہ نے اپنا بندہ بنایا، نبی بنایا، کتاب دی. یہاں پر کہیں کچھ تذکرہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی توجہ چاہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بات قرآن کی ہوتی ہے کہیں گمراہی پیدا نہیں ہوتی. جب وہی بات تاریخ میں آتی ہے تو مولوی کا قلم چلنے لگتا ہے، بنی امیہ کا پیسہ چلنے لگتا ہے، اور پھر وہیں سے گڑبڑ ہوتی ہے. توجہ کی. یہ جو میں بتا رہا ہوں
یہ تاریخ میں لکھا ہے، قرآن میں نہیں لکھا۔ اور جناب عیسیٰ کا جو بتا رہا ہوں واقعہ وہ قرآن میں لکھا، لہٰذا ان کا کہیں بھی سینہ چاک نہیں ہوا۔ اب ایک سوال ہے مسلمانوں سے، عیسیٰ افضل ہے یا آپ کے نبی؟ توجہ چاہوں گا، کون افضل؟ کہیں گے ہمارے نبی۔ تو مفضول عیسیٰ افضل نبی، مفضول اتنا بڑا تو اس کا سینہ پہلے سے نورانی ہو، اور جو افضل ہے اس کے سینے میں سیاہی آ جائے، یہ کیسی تاریکی اور سیاہی ہے؟ گویا ذہن تاریخ ہے مورخ کا۔ آپ دیکھ لیجیے، اہل بیت سے ہم نے قرآن مجید لی ہے، اہل بیت سے تفسیر کی، ورنہ آپ کیا بھی یہ سب لکھا ہوتا ہے؟ جی نہیں، نہ پیغمبر کے سینے کو دبایا، نہ چاک کیا، اور نہ پانی سے دھلا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے تو نبی بنا کے بھیجا ہے، سب سے افضل تھی۔ میں نے اس لیے چھیڑا ہے تاکہ ذہنوں میں رہ جائے، کیونکہ اب شہروں کے جو لڑکے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، اس لیے کہ اب جو یوٹیوب کے اوپر چیزیں آتی ہیں وہ علمی باتیں نہیں ہوتی، جاہلانہ باتیں ہوتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب باتیں صحیح ہیں، لہٰذا ممبر سے کلیئر ہو جاتی ہیں۔ بے شک بے شک، جو چاہوں گا ممبر سے کلیئر ہو جاتی ہے، بہت بڑی بات ہے یہ نہ کوئی کہے کہ ہم گھر بیٹھ کے مجلس سن لیں گے، جی نہیں، آپ گھر بیٹھ کے مجلس سنیے تو وہ ریکارڈیڈ مجلس ہوگی اور آپ سوال بھی نہیں کر سکتے، پوچھ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر مجلس میں آئیں گے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، اپنا ڈاؤٹ کلیئر بھی کر سکتے ہیں، اور مومنین میں نہ جانے کون پاک و پاکیزہ مومن بیٹھا ہوا ہو، جس کی دعا اللہ قبول کرنے والا ہو، جس کی سانسیں بابرکت ہو، تو وہ سانس یوٹیوب کے اوپر آپ کو نہیں ملے گی مگر مجمع میں ملے گی۔ سلوات پڑھے گاؤ فرش ادا کرو، وہاں مجلس سنو، اس لیے کہ سانسیں اثر کرتی ہیں۔ کون پاک و پاکیزہ ہے، کون بہت زیادہ متقی پرہیزگار، کون صاحب ایمان ہے، کس کا دل زیادہ نورانی ہے، کون مستجاب الدعویٰ ہے، جس کی دعا اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم تو گنہگار آدمی ہیں، لیکن جب کلمے میں آ گئے ہماری کوئی حالت ہے، ہم جانتے ہیں ہماری زبان گنہگار ہے، اللہ سے کہیں گے، اللہ کہے گا ظالم ہے تو گنہگار ہے، شرم نہیں آتی، مگر میرے بغل میں کوئی بیٹھے ہوئے میں نہیں جانتا، اس نے جب دعا کی تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے نہ اس کی نہ ٹالنا، اس لیے کہ بہت ہی فرما بردار ہے، اب اس کے صدقے میں مجھ گنہگار کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد آپ حضرات دیات وارثہ وغیرہ پڑھتے ہوں گے، مولوی صاحب بتاتے ہوں گے، شب جمعہ میں زیارت پڑھ لیا کی، اور خاص طور پر محرم میں امام حسین اسلام کی مختصر زیارت صحیح مگر پڑھا کیجیے، بہت ثواب ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور مختصر زیارت امام حسین اسلام کی ہے کہ آپ کہیں زیر آسمان کھڑے ہو جائیں گے، کسی آنگن میں، کسی سائن میں، یا چھت کے اوپر، یا اپنے آنگن میں قبلے کی طرف رخ کیجیے، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھیے، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھیے، پھر ایسے آسمان کی طرف دیکھیے، پھر کہیے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی سی زیارت بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا ثواب۔ توجہ چاہوں گا، خصوصاً شب جمعہ، اس کے بعد نیت کر لیں ہمارے والدین کو، ہمارے مرحومین کو، ہمارے اساتذہ کو، جن لوگوں نے ہماری قوم پر احسان کیا، مراجع محسنین، پروردگار ان سب کو پہنچی۔ یہ بتائیے آپ کا خرچہ کیا ہوا، کیا پیسہ گیا آپ کی جیب سے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک پیسہ آپ کا نہیں گیا، لیکن کام بہت بڑا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے، ایک نیت میں 10 لوگوں کو آپ شریک کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 100
روپیہ آپ اگر دینا چاہیں اور 5 لوگ محتاج ہوں 100 روپیہ سب کو چاہیے تو ایک ہی کی حاجت پوری ہو سکتی ہے، بقیہ 4 کی پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ مادہ ہے، یہ میٹیریل ہے، یہ میٹر ہے، یہ محدود ہوتا ہے۔ 100 کو آپ 1000 نہیں بنا سکتے، 1000 کو لاکھ نہیں بنا سکتے، لیکن نماز، روزہ، زیارت، نیت یہ ایک ایسی چیز ہے جو مانوی چیز ہے، اس میں جس قدر نیت کرتے جائیں تب شامل ہوتے چلے جاتے ہیں اور کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ جتنی آپ نیت کریں گے جتنا اس کو ملے گا اتنا دوسروں کو ملے گا، اتنا تیسرے کو ملے گا۔ لہذا اپنی عبادتوں میں جس قدر نیت کر سکے نیت کیجیے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، نیت آپ کرتے ہیں، یہاں کمی نہیں ہوگی۔ بے شک بے شک۔ کبھی کبھی 2-4 باتیں مجلس میں آ جاتی ہیں تاکہ ذہن سمجھ جائے۔ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے بعض جگہ اوپر بحث بھی ہونے لگتی ہے، مولانا ان کا نام نہیں لیا تو کیا سورہ فاتحہ پہنچ جائے گا؟ آپ کی نیت تھی کہ نہیں؟ جی نیت تھی، نام نہیں لیا پہنچ، آپ نہیں پہنچانے والے، جو پہنچانے والا ہے اسی نے ذہن دیا کہ وائرلیس ایجاد ہو گیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریڈیائی لہریں اسی نے پیدا کی کہ جب دنیا میں ریڈیائی لہریں بنا سکتا ہے اور آپ کو دکھائی نہیں دیتی، اور اس کے بعد ریڈیو بولتا ہے آپ سنتے ہیں، ٹی وی بولتا ہے آپ سنتے ہیں، یہ موبائل بولتا ہے آپ سنتے ہیں، اور آپ آواز کو دیکھتے نہیں، تو اللہ نے یہاں سے جنت تک کبھی ایسے ہی کلیئر کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی چیز میں محدودیت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جبریل نازل ہوا، پڑھیے، پیغمبر نے پڑھا، کیا پڑھا؟ قرآن مجید کی پہلی آیت جس میں یہ حکم تھا پیغمبر اسلام کا آغاز علم سے کیجیے۔ اگر مسلمان اسی علم کو جسے روز اول پیغمبر نے دیا تھا لے لیتا اور آگے بڑھتا تو مسلمانوں میں اتنے فرقے نہ بنتے، ایک ہی اسلام رہتا۔ اب کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں بار بار سوالات ہوتے ہیں؟ اتنے فرقے کہاں؟ یہی بات سمجھ میں آ گئی، پہلے دن پیغمبر کو علم دیا گیا اور پیغمبر نے مسلمانوں کو علم کا راستہ دکھایا، مگر پہلے ہی دن گڑبڑ ہو گئی، علم نہیں لیا، جہالت لی، جب جہالت لی تو برائیاں پھیلتی چلی گئی۔ میں نے بڑی بنیادی بات آپ کے سامنے عرض کی، آپ کے سامنے یہ سب کھلی ہوئی چیزیں۔ اب مشکل یہ ہے آپ کے یہاں کبھی کبھی یہ سب ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے، اور دوسروں کے یہاں وہ کیا ہے جناب، ٹھیک ہے کھلا بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بزرگ عالم دین ہیں، مرجع وقت ہیں، بہت طالب تقویٰ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بت نہیں ہے، بت 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک زندہ ایک مردہ۔ زندہ بت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی شخص کے احترام میں اس کی شخصیت کا احترام اتنا کیجیے کہ اب اس کے علاوہ کوئی آپ کو دکھائی نہ دے، یہ بھی بت پرستی ہے۔ اور بت کی پوجا چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو جائز نہیں ہے۔ اب عالم اسلام میں آ جائیے، وہ بریلوی ہیں، وہ دیوبندی ہیں، وہ حنفی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ بھائی عالم تھے جب تک زندہ تھے آپ نے استفادہ کیا، مگر انہی کو لے کے زندگی بھر چلنا یہ بت پرستی ہے۔ اب جب وہ چلے گئے تو زندہ عالم سے ملو، اس سے فتویٰ پوچھو، اسی پر ٹک جانا، یہ محمد
ہے، ماتم ہے، دسواں ہے، فاتحہ ہے، یہ سب ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کچھ گڑبڑ کیا، غلط کیا تو لے کے بیٹھتے ہیں، وہ لے کے چلی جاتی ہے. جی ہمارے یہاں سب کی گنجائش نہیں. جو میں دور حاضر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں آج کے زمانے میں جینا پڑے گا. ہمارے مجتہدین کیسے جیتے ہیں آپ دیکھیے. ویسے تو ظاہر میں ایک گوشے میں پڑے ہوئے ہیں. عموماً جو لوگ ہنگامہ مچاتے ہیں، جو میڈیا میں بنے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے تو وہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی. آپ یاد رکھیے اتفاقاً شور زیادہ وہی مچاتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں. یاد رکھیے. اور جو اندر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے اوپر بات معلومیت ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتے ہیں. وہ شور کم مچاتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں. لہٰذا جب چلے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے. اور شور مچانے والے جب چلے جاتے ہیں تو آواز سنائی نہیں دیتی، پتہ چلتا ہے کچھ کیا ہی نہیں تھا. صلوات پڑھے. آپ اپنی شخصیتوں کو دیکھیے. جب کوئی صاحب کا انتقال ہوا تو سناٹا تھا، سمجھتے تھے کوئی ہے نہیں. اور ایت اللہ سستانی کو نہیں جانتے تھے. یہ بڑے بزرگ ہیں، کو یاد ہوگا جب کوئی صاحب کا انتقال ہوا جو ان کی تقریر میں رہ چکے ہیں. اس وقت جتنے مراجع ہیں بزرگ زیادہ تر کوئی صاحب کے شامل ہیں، اور تقریباً 90 سے اوپر انہوں نے پڑھے. سب سے زیادہ شاگرد، سب سے زیادہ کتابیں. معمولی بات نہیں ہے. تب کمپیوٹر نہیں تھا جب کوئی صاحب نے موجب الرجال جیسی کتاب لکھی تھی جو 100 کچھ جلد بنتی ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے. یہ سب علمی دنیا کی باتیں ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں. کوئی صاحب کا انتقال ہوا، ساری دنیا میں ان کا شہرت تھا، نام تھا، ساری دنیا میں تقریر ہو رہی تھی. انتقال ہوا تو جیسے اگر سناٹا، اب کس کی تقریر کرے؟ کوئی نہیں جانتا تھا. کیا ایت اللہ سستانی ایک رات میں آئے ایت اللہ سستانی ہو گئے؟ یہ بتائیے. جی نہیں، پہلے سے تھے، علم بھی تھا، تقویٰ، طہارت، سب کچھ، مگر نمایاں نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ جب سورج چمک رہا ہے تو چاند کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب استاد خود بخود موجود، کوئی جیسا استاد تو بھی شاگرد. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک سورج چھپ جائے تو اس کے بعد والا بھی سورج چھپائے. جی نہیں. اب وہ سورج گیا تو اس نے ہی اپنے زمانے میں ایک سورج اگایا تھا. لہٰذا دنیا میں آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ سستانی کا نام آنا شروع ہو گیا. اب میں یہاں سے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا. یوں ہی ہمارے امام نے غیبت اختیار نہیں کی. یہ نہ سمجھیے گا کہ امام پڑھ گئے غیبت پہ چلے گئے تو شیعہ لاوارث ہو گئے. جی نہیں، شیعہ لاوارث نہیں ہوئے. ایسے ہی مجتہدین کو چھوڑ کر کے گئے کہ جن کو آپ پہلے نہیں پہچانتے، مگر یہ اللہ کا کام ہے کہ جب وقت آتا ہے تو وہ خود بخود پہچانوا دیتا ہے. تو چاہوں گا لہٰذا یہ شیعت کی تاریخ ہے. کوئی اگر خود سے اپنی پبلسٹی کرنا چاہے تو وہ مرجع نہیں بنتا، مجتہد نہیں بنتا، چاہے لاکھوں کروڑوں ڈالر اس کے پیچھے خرچ کیوں نہ ہو. جس کو اللہ چاہتا ہے وہی آگے آتا ہے. میرے بزرگوں، شیعت کا مزاج سمجھیے، شیعت کو سمجھیے. ہمارے ہر چیز علم سے آگے بڑھتی ہے، سمجھ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا ایت اللہ سستانی دھیرے 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 آج آپ دنیا میں کہیں چلے گئے. کیا ایت اللہ سستانی کے بعد یہی میڈیا ہے دنیا والا؟
جی ان کے پاس تو نہیں ہے، تو جو مودیا بنایا سستان کو کیسے جانتے ہیں؟ 10,000 کلومیٹر عراق سے دور اور نیپال پہاڑی کے پاس، وہاں پہ سستانی کو کیسے جاننے پہچاننے والے ہیں؟ اب تو یقین کر لیجیے ان کے امام زندہ بے شک بے شک ڈاکٹر قیام آزمی نے کہا تھا میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا، میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ یہ ذمہ دار ہاتھ میں، بے شک سبحان اللہ. یہ مجالس نہیں ہے، یہ اسکول ہے، اور اس کا معلم حسین ہے، اس کے معلم امام زمانہ ہے، جن سے ہم معرفت لیتے ہیں، جن سے ہم محبت اہل بیت لیتے ہیں، جن سے ہم ولائے رسول آل رسول لیتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ اور خدا تک پہنچتے ہیں. ہمیں یہاں سے سیدھا جنت کا راستہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں یہیں سے ہمارا مالک اور خدا ہم کو ملتا ہے. جن کو نہیں پتا وہ مجلس میں آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، تب ان کو پتا ہوگا بدعت ہے کہ سنت ہے، تب ان کو پتا چلے گا کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوں تو دنیا میں اگر 1 سال میں آپ کوئی ایک اجتماع کر لیں تو اس سے معاشرہ نہیں سدھرتا. روز روز بلایا جاتا ہے، روز روز فرش آگاہ پر آتے ہیں، روز روز ذہنی بیٹھتا ہے، ہر ایک دن 10واں 20واں 40واں ہوتا ہے، عشرہ ہوتا ہے، خمسہ ہوتا ہے، تب جا کے کہیں شیعہ ابھر کر کے سامنے آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتر پردیش میں وزیر صاحب نے ایک مکھ منتری سے کہا تھا یہ تو اتنے سے ذرا سے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں اس کو لگا کے دیکھیں دوربین تب بھی دکھائی نہیں دیں گے. ابھی پوچھو وہ صاحب جیل میں ہیں جنہوں نے کہا تھا، دیکھو کون اس وقت دنیا میں دکھائی دے رہا ہے، کون دنیا میں دکھائی دے رہا ہے جس کو دوربین سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ کیڑے مکوڑوں کی طرح سے پھیلے ہوئے تھے، وہ آج دکھائی نہیں دیتے، مگر جن کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو دوربین کی ضرورت تھی، اب وہ ساری دنیا میں وہ بھی دکھائی دے رہا، اس کا بھی دکھائی دے رہا. قاتلوں پہ لعنت، امام زمانہ علیہ السلام بابا سے بلند صلوات. حق کی اطاعت ہمیشہ کر رہے ہیں، حق کے ماننے والے ہمیشہ کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید، یہ قرآن مجید. اگر حق کے ماننے والے پر کثرت ہو جائے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. باطل ہمیشہ زیادہ رہتا ہے، ظلم کرنے والے ہمیشہ کثرت سے رہتے ہیں. یہی تجارت کربلا میں بھی کرتے ہیں. حق کو ماننے والے 72 ہیں اور ظلم اور ستم کے حمایت کرنے والے کم سے کم 30,000. کیا مقابلہ ہے 30 اور 72؟ 30,000 اور 72 کا کوئی مقابلہ ہے؟ مگر آج کس کا نام ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ یہ شور مچانے والے اس وقت نہیں ہیں دنیا میں. یہ شمشیر لے کے آئے تھے، راجستھانی کر رہے تھے، آج ان کا نام لینے والے اور جو ان کی حمایت میں بولتے بھی ہیں نا، کبھی وہی نام پڑھ کے ان کو دے دیجیے تو یقین پتہ چل جائے گا آپ کو. اور آپ ان کو حسین کہیے، حسن کہیے، اکبر کہیے، قاسم کہیے، غر کہیے، مسلم ابن حفیظہ کہیے، مسلم ابن عقیل کہیے، دیکھیے چہرہ اشارہ کرتا ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں،
یہ حق کی آواز کربلا حق کی آواز یہ آپ کے ذریعے ہمارے ذریعے علماء کے ذریعے انصاف پسندوں کے ذریعے پڑھے لکھوں کے ذریعے سمجھداروں کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے کوئی روک نہیں سکتا کسی کے بس کی بات نہیں کسی کے بس کی بات نہیں اور اب تو دشمن بھی کہنے لگے پہلے ہم لوگ کہتے تھے اب ہمارے دشمن بھی کہنے لگے کہ حسین کے ذکر کی خاصیت یہ ہے جتنا دباؤ اتنا ہی زیادہ ابھر کر کے سامنے آئے آپ نے دیکھا ایک تصویر کو لے کر کے خود بخود مثال قائم ہو گئی کہیں ایک دیہات میں ٹچ کیا تھا کہا یہ تصویر نہیں لگے گی اور اس کے بعد پورا شہر پورا دیہات جہاں چلے جاؤ وہ تصویر ہر جگہ دکھائی دینے لگی تو دبانے کی کوشش کی تھی دبا نہ سکے تو ابھر کے سامنے آ گئی جمعہ ہے چلے دیات امام حسین وہ خوش نصیب ہے کہ اس وقت کربلا میں اور اقدس پر آگے اگر تم نہیں پہنچ سکتے تو اپنے گھر اپنی منزل سے وہیں سے اشارہ کریں تو السلام علیکم یا اگر ہم بھی آپ کی طرف سے اپنی طرف اپنی تمام مرحومی دنیا بھر میں جہاں نہیں چاہنے والے سب طرف سے کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم یا حسین آپ ہم چاہنے والوں کا کیوں نہ سلام کرو پیغمبر کی سلام کرو کیوں نہ سلام کرو علی مرتضیٰ کی سلام کرو کیوں نہ سلام کرو ماں فاطمہ زہرا نے سلام کرو کیوں نہ سلام کرو انبیاء نے سلام کرو حسین کی شخصیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بہت آسانی سے سب باتیں کرتے ہیں مگر یہ آسان باتیں نہیں تو جوان پہ آ جاتی مگر احمد سکین کے لیے جا رہے ہیں معاویہ سے جنگ کے لیے کربلا سے گزر امام حسن بھی امام حسین بھی زمین کربلا پر مولا کہنا امام حسن کے زانوں کے اوپر سر رکھ کر کے سو تھکے ہوئے تو سو تھوڑی دیر آنکھ لگی تو روتے ہوئے چاروں طرف دیکھا امام حسن کو دیکھا تو حسین کو دیکھا دونوں بیٹے نہیں موجود توجہ چاہوں گا امام حسن نے کہا بابا رونے کا سبب کیا کہا بیٹا آنکھ گھر ہوتی میں نے خواب میں دیکھا یہ صحرا خون سے لبریز ہے اس کے بعد امام حسین کو دیکھا توجہ چاہوں گا امام حسین کو دیکھا اور اپنی آغوش میں دیکھا سینے سے بیٹھا کہا اب رنگیا میرے لال اس کو سر کرنا پہلے سے زمین ہموار کی جاتی تھی اگر ہمارے کا بھگو مارتا تو سمجھ کا نتیجہ کیا اللہ کیا تجربہ کرنا ہوگا سوچیے آپ کے سامنے دیکھا اور وہ بھی سب سے چھوٹا اپنے بھائی ابھی سن 100 ہجری آئے 40 ہجری کو تو امام کی خود شہادت ہوگی ابھی ہمارے پہلے امام زندہ ہیں اور امام سے کہتے ہیں امام حسین سے کہتے ہیں بیٹا اس کو صبر کرنا کیسے صبر کیا امام حسین فرشتے رونے لگے ہدایت ملتا ہے امام حسین کا سب دیکھ کر کے فرشتے منہ پھیر اور اللہ سے بار بار کہتے کہ پروردگار اب اجازت دے
کی رحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. آج شب جمعہ رو لیجیے اپنے مرحومین کے لیے اس سال ثواب کی وجہ سے رو لیجیے, اس کا ثواب پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ کی آدمیوں کو موقع اور شہزادی دنیا سے گزر گئی اور یہاں نے بچوں کو بلایا, ہلو آؤ میرے بچوں آؤ, آپ کو وہاں سے رخصت ہو دو, توشہ فراہم کر دو. ایک طرف امام حسن کھڑے تھے, ایک طرف امام حسین, اور ایک طرف زینب ام کلثوم آپ کی چھوٹی چھوٹی, ابھی بہت چھوٹی ہوتی. امام حسن آگے بڑھے, ماں سے لپٹ گئے, لیکن حسین آگے نہیں بڑھے. اور ماں اس وقت نہیں مانگو آپ مجھے نہیں کریں, اور اماں آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ کربلا میں جب میں دنیا سے زمین پر آؤں گا تو آپ میرے پاس اللہ اللہ. آج حسین پشت دنیا پر سفر نہیں پا رہے ہیں, زمین گھر میں کربلا پر آنا چاہتے ہیں. عجب نہیں کہ تو پیاری ماں آئی ہو, آواز دی ہو, اے میرے حسین تم اکیلے نہیں ہو, وعدہ کیا تھا تو پیاری ماں آ گئی ہے. آپ حسین میرے پاس آ جاؤ, یہ تو پیاری ماں تمہارے پاس موجود ہے. الذي